کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، اللہ پاک کی رحمت سے ہم حاضر ہو گئے ہیں پروگرام لے کر، آئیں کچھ سیکھیں۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت سے اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، بڑے ہی پیارے لمحات ان قریب آنے والے ہیں، اور وہ مبارک گھڑیاں اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پیاری گھڑیاں آنے والی ہیں کہ جب اللہ پاک کے پیارے محبوب اور رحمت للعالمین، جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، مرحبا، سبحان اللہ، بچے ہوں، بڑے ہوں، نوجوان ہوں، بزرگ ہوں، گھر میں اسلامی بہنیں ہوں، بچیاں ہوں، سبھی کے دل جھومتے ہیں، سب جھوم جھوم کر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت ہر سال مناتے ہیں۔ اور اس سال اسپیشل ہے، وہ کیا ہے کہ اس سال ہم منائیں گے 1500واں جشن ولادت انشاءاللہ عز و جل۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، منقول ہے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے تو فرشتے صف در صف آپ کے پشت مبارک کے پیچھے کھڑے ہو کر نور محمدی کی زیارت کیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، یہ فرشتے میری پشت کے پیچھے صف باندھ کر کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، اے آدم، یہ فرشتے میرے حبیب خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی زیارت کرتے ہیں، جسے میں تیری پشت سے پیدا فرماؤں گا۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، یا الہی عز و جل، اس مبارک نور کو میری پیشانی میں رکھ دے تاکہ یہ فرشتے میرے سامنے رہیں۔ تو اللہ عز و جل نے اس نور کو آپ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی پیشانی میں رکھ دیا۔ فرشتے حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور نور محمدی پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہتے۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، یا اللہ عز و جل، میں بھی اس مبارک نور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا اسے میری پیشانی سے نکال کر ایسی جگہ رکھ دے جہاں میں اس کی زیارت کر سکوں۔ تو اللہ عز و جل نے نور محمدی حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی انگشت شہادت کی انگلی میں منتقل فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پھر یہ نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ نور مبارک نور اسلاب طیبہ یعنی پاک پیٹھوں سے ارحام طاہرہ میں یعنی پاک شکموں میں منتقل ہوتا ہوا حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر میں ظاہر ہوا، اور 12 ربیع الاول شریف بروز پیر صبح صادق کی ضیاء بار سہانی گھڑی میں ازلی سعادتوں اور ابدی مسرتوں کا نور بن کر چمکا۔ نہ کیوں آج جشن ولادت منائیں، نظر رب کی رحمت کے آثار آئے، عدد ہم کو 12 کا کیوں ہونا پیارا، عدد ہم کو 12 کا کیوں ہونا پیارا، کہ 12 تھی تاریخ جب یار آئے، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، میٹھے کی آمد۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ ان قریب وہ مہینہ آنے والا ہے، ماہ میلاد آنے والا ہے، اور اس مہینے میں ہم نے اپنے گھروں کو سجانا ہے اور اللہ پاک کی
رحمتیں ہم نے خوب خوب حاصل کرنی ہیں کہ اللہ پاک پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں اور ان کے سب دہن و دولت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے جو آیت پڑھی پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے، مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اے محبوب لوگوں کو یہ خوشخبری دے کر یہ حکم بھی دو، کہا اللہ عز و جل کے فضل اور اس کی رحمت ملنے پر خوب خوب خوشیاں مناؤ۔ عمومی خوشی تو ہر وقت مناؤ اور خصوصی خوشی ان تاریخوں میں جن میں یہ نعمت آئی۔ اب کون کون سی تاریخیں؟ جیسے رمضان، اب اس میں خصوصاً شب قدر، اور ربیع الاول خصوصاً 12ویں تاریخ کے رمضان میں اللہ کا فضل قرآن آیا، اور ربیع الاول میں رحمت للعالمین یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ ابھی ہم نے سنا کہ رب کریم نے فرمایا رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، اس دن رب کی جب رحمت ملی اسے یاد کرو، جو ہم نے سنا اور جو مفتی صاحب نے اس کی تفسیر بیان فرمائی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں انسان کو عطا فرمائی، جیسے کہ رات کا آنا، پھر صبح کا آنا، بندہ رات میں آرام کرتا ہے، صبح میں کام کرتا ہے۔ اللہ پاک نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین غور تو کرتے چلے جائیں، کتنی ساری نعمتیں ہیں اللہ پاک کی، بے شمار نعمتیں ہیں، مزید ہزاروں نعمتیں ہم پر آن نازل ہوتی ہی رہتی ہیں۔ یعنی کسی ایک نعمت پر بھی اللہ عز و جل نے یہ ارشاد نہیں فرمایا میں نے یہ نعمت عطا فرما کر تم پر احسان کیا، مگر جب ان تمام نعمتوں کی اصل جن کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا، سبحان اللہ، اللہ پاک نے ان نعمتوں کی اصل یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو ارشاد فرمایا سبحان اللہ، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلے گمراہی میں تھے۔ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ یقیناً نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے ایک عظیم نعمت ہیں۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کفر و شرک کی اندھیریاں چھٹ گئیں اور چہار سو اسلام کی روشنی پھیل گئی، ظلم و بربریت اور جہالت کا خاتمہ ہوا، سبحان اللہ، اور لوگوں میں شعور پیدا ہوا اور اخوت و بھائی چارہ قائم ہوا۔ تو ہمیں اللہ عز و جل کی اس نعمت پر خوب خوب شکر بجا لانا چاہیے اور اس دن کو خوب مل کر منانا چاہیے۔ آئیں ہم سب مل کر نیت کریں اور نعرہ لگائیں کہ انشاءاللہ 1500واں جشن ولادت ضرور دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوا، آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے حاضرین کی طرف اور ان سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت مناتے ہیں، تو ابھی جو 2025 میں ربیع الاول آ رہا ہے، یہ کون سا جشن ولادت ہم منائیں گے؟ کون بتائے گا؟ 1500واں جشن ولادت منائیں گے۔ سبحان اللہ، مدنی چینل کے ناظرین، اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2025 میں اس ربیع الاول میں 1500واں جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سنتیں اور آداب سیکھیں۔ آج ہم مسجد کے آداب سیکھیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مسجد اللہ پاک کا گھر ہے، اس کی تعظیم بجا لانا سب پر لازم ہے۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو لباس، منہ، بدن پاک صاف ہو اور خوشبودار ہو۔ مسجد میں بدبودار لباس
بدن یا منہ یا کسی قسم کی بدبودار چیز لے جانا حرام ہے، کیونکہ بدبودار چیزوں سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت فرما لیجئے کہ جب تک مسجد میں رہیں گے کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد میں اعتکاف کی نیت کیے بغیر کھانا پینا سحری افطاری کرنا منع ہے۔ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، ضرورتاً مسکرانے میں حرج نہیں۔ مسجد میں مباح بات کرنا مکروہ اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کو آباد بھی کریں اور مسجدوں کو صاف بھی کریں۔ بعض لوگ مسجدوں میں جا کر سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہمیں اس کی تعظیم بھی کرنی ہے، اس کو آباد بھی کرنا ہے، پاک و صاف بھی کرنا ہے۔ تو مسجد میں جائیں تو عبادت کریں، دنیاوی چیزوں سے، دنیاوی تمام تر رابطے منقطع کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں، نفلی عبادت کریں، فرائض و واجبات کی ادائیگی کریں، تلاوت قرآن کریں۔ اللہ پاک ہمیں مسجد کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مسجد اللہ پاک کا گھر ہے، اس کی تعظیم کرنا سب پہ لازم ہے۔ ماشاءاللہ، مسجد اللہ پاک کا گھر ہے، اس کی تعظیم بجلانا سب پر لازم ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں مسجدوں کو آباد بھی کرنا ہے، صاف بھی کرنا ہے، اور ہمیں اس چیز کی احتیاط بھی کرنی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اشارے سیکھیں۔ جی وسیم بھائی، آج ہمیں آپ کون سے اشارے سکھا رہے ہیں؟ آج آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ انشاءاللہ الکریم ایک اشارہ سیکھیں گے کہ جس سے ہمارے ناظرین کا دل بھی باغ بلکہ باغ مدینہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 1500 اور اب یہ درود پاک کا اشارہ کریں گے، پھر یہ فلیگ بنائیں گے ہم، ٹھیک ہے، اور اب یہ مبارک کا اشارہ ہے، سبحان اللہ، یعنی کہ 1500واں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت مبارک ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یعنی ہم نے 1 بنانا ہے، 5 بنانا ہے، پھر 1500واں کے 2 ہم نے 0 بنانے ہیں، پھر 1500واں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے اشارہ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو بھی آنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ ہم نے گھروں کو بھی سجانا ہے، لائٹیں بھی لگانی ہیں، جھنڈے بھی لگانے ہیں، اور 12 جو مدنی مذاکرے مدنی چینل پر ہوں گے ہم نے اس میں بھی شرکت کرنی ہے۔ اور جو مدنی چینل کے ناظرین اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے بڑی رات کو جو دعوت اسلامی کا سنت و بارہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں سرکار اسلام کا میلاد مناتے ہیں، مولود کی گھڑی اس میں منائی جاتی ہے، مولود کی گھڑی ہے چلو آمنا کے گھر، سبحان اللہ، تو ہم نے اس میں بھی شرکت کرنی ہے۔ اور 12 ربیع الاول کے دن، بڑے دن کو ہم نے جلوس میلاد میں بھی شرکت کرنی ہے، اور دھوم دھام کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت منانا ہے۔ انہی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ عز و جل نئے اشاروں کے ساتھ، نئی گفتگو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک اپنا خیال رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔